جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بننا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بہا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ اسے پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ بحال رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہے۔ دوستو، اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے کی۔ دوستو، وہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر مراد بھر آئے، تمہیں تمہارے سوچے گئے وقت پر ہر وہ شے میسر ہو جو تم چاہتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ ادھر تمہارے منہ سے دعا نکلے اور ادھر وہ دعا قبولیت کی معراج پا جائے، مطلب وہ تمہیں نوازتا ہی جائے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ تم بے غرض ہو کر مانگ رہے ہو یا باغرض ہو کر، اس کا کام بس عطا کرنا ہے۔ حالانکہ تم خود کو اگر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم اللہ رب العزت کے کتنے فرما بردار ہو۔ کیا تم اس کی ہر بات مان لیتے ہو؟ کیا تم بلا جھجک ہو کر اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہو؟ تم خود کیا دیتے ہو رب کو کہ وہ بدلے میں تمہیں بے بہا نواز دے؟ کیا تم تھوڑی سی دیر کو اس کی مصلحت سمجھ کر خوشی خوشی قبول کر لیتے ہو؟ کیا تم کچھ من پسند نہ ملنے کی صورت میں اسے یہ جان کر چھوڑ دیتے ہو کہ اس میں میرے رب کی رضا نہیں؟ کیا تم اس کے تمام احکامات کو سر جھکا کر مان لیتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے تم اللہ رب العزت کی ہر بات نہیں مانتے وہ بھی تمہاری نہ مانے، جیسے تم اس کی حکمت کو سمجھنے کی بجائے اس کی مصلحتوں پر سوال اٹھا دیتے ہو، ویسے وہ بھی تمہاری کیفیت کو سمجھنے کے بجائے تمہیں غم میں ہی مبتلا رکھے۔ جیسے تم اس کی قائم کردہ حدود کو توڑتے ہو ویسے وہ بھی تمہیں دنیا کے سامنے رسوا کر دے، مگر وہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ کم ظرف انسانوں جیسا نہیں ہے جو بنا غرض تو اپنے خالق کو بھی یاد نہیں کرتے، اس خالق کو جس کی وہ تخلیق ہے۔ وہ تمہارے گناہوں، تمہاری نافرمانیوں اور تمہارا اپنے رب کو فراموش کر دینے کو نظر انداز کر کے تمہیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی عطاؤں کو تم پر بند نہیں ہونے دیتا، وہ ہر صورت تمہیں اپنی مدد پہنچا کر رہتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا، اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلے کا انتظار کرو، جلدی نہ کرو، مانگتے رہو یکسوئی کے ساتھ، تھوڑی سی دیری پر شکوے شکایتوں پر نہ اتر آؤ۔ یہ یقین رکھو کہ وہ دے گا، وہی دے گا اور وہی دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی عطا کرنے پر قادر نہیں۔ وہ ابھی نہیں تو جب بھی دے گا بے حساب دے گا، قبولیت کی گھڑی ابھی نہیں تو جب بھی ہوگی اچھے وقت پر ہوگی، اور بے سبب وہ عطاؤں کو قضاؤں میں نہیں بدلتا۔
پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو، یہاں تک کہ اس کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو پھر مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے کبھی بھی برا فیصلہ نہیں کرتا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔